किस्म का चूरन बेच रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तो काफ़ी है, लेकिन इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो यहाँ पर MNA इलेक्ट हैं मखदूम ताहिर साहब, वो आपसे अपनी इस इलेक्शन की कामयाबी पर बात करें, और फिर मखदूम मुर्तज़ा साहब जिनका भी आबाई हल्का भी वहाँ है, गांव भी वहाँ है, वो भी आपसे बात करें, और फिर हम दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करें। आइए मखदूम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे इस ओहदे पर पहुँचाया और मुझे इज़्ज़त बख्शी, और अपनी लीडरशिप, चेयरमैन साहब, बिलावल साहब टिकट दी मुझे, मेरे में इत्मीनान किया, और मैं लोगों की, आवाम की, अपने हलके के नुमाइंदगी के लिए असम्बली में पहुंचा हूं। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि लोग पिछला साहब जो अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे आवाम की, उनको मायूसी थी। लोग हमें कहते थे, ये 6-8 महीने जो गुजरे हैं 2000 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, तो इस वजह से मुझे पजीराई ज़्यादा मिली। मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करता हूँ लोगों के काम को, और इसलिए हमें इतनी लार्ज मार्जिन से मैं जीता हूँ, और काफ़ी हमें वोट मिले हैं। बाकी कुछ लोग जो हमारे इत्तेहादी थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मोर और लेस मेरी पार्टी के एफ़र्ट्स हैं, और मखदूम अहमद महमूद साहब की एफ़र्ट हैं, मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब की एफ़र्ट्स हैं, जिनकी वजह से हम जीते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हल्का NA 171 की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया है, और हम हल्का NA 171 की आवाम के भी शुक्रगुजार हैं। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफा की है, और बेशक हमने लंबी अपोजिशन भी काटी, लेकिन फिर भी हल्का की आवाम और रहीम यार ख़ान की आवाम ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती रही। और जहाँ तक मुखालफिन हैं, और वो जिस तरह की आजकल बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पे इस इलेक्शन पे जिस तरह उन्हें तंज़ किया, तो मैं ये बताता चलूँ कि आपके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे लिए ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 अगर हमने इस तरह इलेक्शन जीतना होता तो हम इसको कबूल भी ना करते। तो हम हमेशा, हमारी लीडरशिप ने हमें यही तरबियत दी है कि फ़ेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज माशाल्लाह आपके सामने है कि मखदूम ताहिर और रशीदुद्दीन 60,000 की लीड लेके आज आपके सामने खड़े हैं। तो आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। आखिर में मैं दोबारा हल्का रहीम यार ख़ान की आवाम का और इनके हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा। उनने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफा की है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये आपके साथ हमें ज़रूर शेयर भी करनी थी अपनी कामयाबी की, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जज्बात है, और हमारे यहाँ पे कैंडिडेट की मौजूदगी में भी, और उनसे आपने ख़ुद सुन लिया कि हम एहतराम करते हैं हर जमहूरी पसंद शख्स का। अगर कोई शख्स इनसे पहले वहाँ से इलेक्शन लड़कर भी आए तो हमें उनका एहतराम है, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीनन उनकी भी ख्वाहिश होगी कि वो अपने लोगों के काम करें, लेकिन जिस जमात से वो आए, उस जमात को ना पार्लियामेंट की वक़्त का एहसास है, ना पार्लियामेंट की का एहतराम है। असेंबलियों में आकर कुर्सियों पर सिर्फ एक घमंडी शख्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक नारे लगाने से आवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो यकीनन जैसे मेरे साथी ने कहा कि वो भी मायूस थे, उनको वोट देने वाले भी परेशान थे, और अब चूंकि पीपल्स पार्टी का एक जाला इस कुर्सी पर आ गया है,
تو رحیم یار خان کی عوام کے ان ووٹوں کا حق ادا ہوگا, ان کی خدمت ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے عین مطابق ہوگی. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس پارلیمنٹ کے لیے, جمہوریت کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے پے در پے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. ہم ہرگز یہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے کہ پارلیمنٹ کو چند لوگوں نے یرغمال بنا دیا صرف اس لیے کہ کسی ایک گھمنڈی کی کو جو ہے وہ اس ملک میں قانون کو فالو نہیں کرنا. اگر قانون کی جیل ہے تو وہ نہیں, پاکستان میں جیل ہے تو وہ نہیں کاٹنی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی بہت سارے کیسز کو فیس کیا ہے, آج بھی کر رہے ہیں. جس بھی پوزیشن پہ فائز ہوتے ہیں عدالت کا احترام کرتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ کیسز ہم پر کیوں بنائے گئے, کیسے بنائے گئے. 11-12 برس کی جیل اس ملک کے موجودہ صدر نے کاٹی, اور جیل کاٹنا تو الگ ہے, کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہوئی. مطلب ایک شخص بے قصور کتنے برسوں کی جیل کاٹ کر آیا, اس کا وہ وقت تو کوئی نہیں لوٹا سکتا جو وہ اپنے فیملی کے ساتھ گزار سکتا تھا, اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتا تھا, اور اپنے کارکنان, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ گزار سکتا تھا. وہ برس تو واپس نہیں آئیں گے. اسے اس غلط جو اس نے قید کاٹی اس کا بھی ازالہ یا اس کا بھی کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں ملے گا. لیکن کم از کم ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ شخص سرخ روح ہوا قانونی طور پر عدالتی فیصلوں میں, اور آج الحمدللہ آپ کی بے تحاشا نفرت اور سازش کے باوجود وہی شخص آج پاکستان کا ایک بار پھر صدر ہے. تو دیکھیں, جسے اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے, آپ جتنی بھی کوشش اور سازش کر لیں وہ عزت اسے ملنی ہے, اور یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے. رہی بات پارلیمنٹ کی, کل بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی, میثاق جمہوریت کی اسپرٹ کو بحال کرنا چاہتے ہیں, اس کی روشنی میں کام کرنا چاہتے ہیں, مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کو فنکشنل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ مایوس کن ہے, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ جس پارلیمنٹ میں آپ نے عوام کے مسائل اٹھانے, وہاں تو روز آپ ایک شخص کا نعرہ لگاتے ہیں, اس کو فیسلٹیز دو اس کا نعرہ لگاتے ہیں, اس کو رہا کرو اس کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ملک سے مہنگائی ختم کرو, آپ یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کرو, آپ یہ نعرہ تو نہیں لگاتے کہ ملک میں جو غربت بڑھ گئی ہے اس کے لیے کوئی حل تلاش کرو. آپ صرف ایک شخص کی جو ہے اللہ معاف کرے اس کی کیا کہتے ہیں اسے, کہ اس کی پرستش میں لگ گئے. میں ایک مسلمان ہوں, یہ ہم کر بھی نہیں سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہر چیز کی, ہر ریوارڈ کی امید ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ ایک گھمنڈی شخص کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے بیٹھے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ بھی اپنے اپنے حلقوں سے آئے ہیں. اب جس طرح یہاں پہنچے ہیں وہ بحث نہیں میں کرتی, لیکن اگر آئے ہیں تو ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں. اور اگر آپ مختلف حلقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں تو اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں, اپنے لوگوں کے مسائل پر بات کریں. صرف آپ روز ایک پوسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کو آپ نے اس کی بے توقیری تو آپ کر رہے ہیں. آپ نے 2014 میں بھی پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے اس کی بے توقیری کی. آپ نے اداروں کے احترام کو مذاق بنا دیا اپنے اداروں کے احترام کو. اور میں تو یہی کہوں گی کہ جس شخص کی انا کی تسکین کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, اگر آپ عوام کی خدمت میں اتنی محنت کریں شاید مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں لوگوں کے. آپ مل بیٹھ کے کام کریں تو شاید پاکستان میں سٹیبلٹی آئے. پاکستان میں جب سٹیبلٹی آئے گی تو ہر قسم کی سٹیبلٹی آئے گی. لیکن وہ ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر مختلف سازشیں تیار کرتا ہے, منصوبے تیار کرتا ہے, پھر قوم سے خطاب کی باتیں کرتا ہے.
بھائی آپ کو 4 4.5 برس ملے, آپ نے کیا خدمت کی قوم کی. آج بھی خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے اندر آپ نے ایک ایسا شخص وہاں پر تعینات کر دیا ہے جسے نہ قانون کا احترام ہے نہ آئین کا احترام ہے, اور وہ تو چھوڑے نہ بات کرنے کی تمیز ہے. یہ پاکستان کے آئین میں واضح لکھا ہے کہ آپ اگر آپ اسمبلی کے لیے کوالیفائی تب ہوتے ہیں جب آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ساؤنڈ ہو. لیکن جو 8 سپٹمبر کو تقریر کی گئی اس سے تو اس شخص کا مائنڈ ساؤنڈ ہی نہیں لگ رہا تھا, وہ ان ساؤنڈ لگ رہا تھا. اینڈ یہ ایک پیور ڈسکوالیفیکیشن ہے ٹو بی اے ممبر آف دا اسمبلی. جو اس کی گفتگو تھی چیئرمین بلاول صاحب نے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی احترام سے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی بلو دا بیلٹ کی بھی جو درجات اس شخص نے پار کیے ہیں. اور کل بھی ہمارے چیئرمین نے اس بات کی مذمت کی کہ جس طرح انہوں نے اس شخص نے صحافیوں کو جو ہے جس طرح صحافیوں کے لیے بات کی, جن الفاظ کا استعمال کیا میں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میری نہ خاندانی تربیت نہ سیاسی تربیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں ان باتوں کو ریپیٹ کروں. جس طرح صحافیوں کی بات کی گئی, جس طرح خواتین کے لیے بات کی گئی, اور اس کے بعد میں کل پرسوں سے دیکھ رہی ہوں جس طریقے سے ایک اور صوبے کی خاتون وزیر اعلیٰ کے لیے جو غلیظ کیمپین چلائی جا رہی ہے. دیکھیں ہم وہ جماعت ہے جس نے یہ سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ہماری شہید قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی کردار کشی کی گئی تھی, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی, اور تب بھی وہ غلط